میں انڈین گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس کو بالکل کمزوری نہ سمجھیں، اور پاکستان کے اندر اسلام کے نام کے اوپر لوگ جانے دینے کے لیے قربان ہیں۔ اور میں آپ کو آخری بات کروں، آپ کی فوج کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کا ہر فوجی اس کے اندر شہادت کی تمنا موجود ہے، الحمدللہ، وہ اس لیے ہے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی موت مرا، منافقت کی ایک شاخ پہ مرا۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ سبحان تو یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ 22 کروڑ چلتی پھرتی 302 ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ یہ تو لوگ، ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان ہے، بے شک، وہ کہتا ہے مرنا تو ہے، میں نے چاہے 40 سال کی عمر میں مروں چاہے 20 سال کی عمر میں مر جاؤں، تو اینڈ رزلٹ تو موت ہے، تو مر جاؤں گا جنت میں پہنچوں گا۔ یا تو لوگ جنت میں جناب اپنے جو ہے محلات بک کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فوجی بھی اور عوام بھی، لہٰذا ایسی عوام کے ساتھ آپ کیا لڑیں گے؟ اور آپ اگر پاکستان میں آ کے انالیسس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی۔ میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ یہ تو ہمارا میڈیا ایسے لوگوں کو کی چیزوں کو اس طرح پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا جان بوجھ کے تاکہ امن کی صورتحال رہے، ادروائز انڈین میڈیا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جتنے ادھر جذباتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ اسلام کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں، رومن اور پرشین امپائر جو الٹی ہیں، مٹھی بھر مسلمانوں نے سپر پاورز کو الٹا ہے، کس بنیاد کے اوپر؟ ہاں، ایمان کی بنیاد پہ۔ صحابہ کرام جب بھی کسی قوم پہ حملہ کرتے تھے ان کو خط لکھتے تھے کہ ہم وہ فوج لے کے آ رہے ہیں کہ تمہیں جتنی اپنی زندگی سے محبت ہے اس سے زیادہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو سر جو ایسے لوگ ہوں جو موت سے، اگلوں کی زندگی سے بڑھ کے محبت کرتے ہوں، تو سر ان کو پھر کون لوگ شکست دے سکتے ہیں؟ اسی لیے دیکھیں، نہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، نہ مین پاور زیادہ تھی، تو دنیا کی جو اتنی بڑی بڑی آرمیز تھیں جو صدیوں سے دنیا میں اپنا ایک اثر اور سوگ لے کے بیٹھی تھی، رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیے 5 سے 6 سالوں کے اندر مسلمانوں نے، یرموک اور قادسیہ کے اندر۔ تو وہ اسی لیے اکھاڑا نا، ایمان کی طاقت تھی نا۔ تو اس لیے انڈین گورنمنٹ کو میں بڑا مخلصانہ مشورہ، یہ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں تو اللہ کے فضل سے اس وقت سے پاکستان اور انڈیا کی امن کی عائشہ کی بات کرتا ہوں کہ جس وقت انڈیا میں تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں اس طرح کی باتیں کرنا بھی ایک سمجھ لیں مقدس جرم سمجھا جاتا تھا۔ میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ امن کی عائشہ ہونی چاہیے، اور مجھے ہمدردی ادھر کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ میرا دل کبھی نہیں چاہے گا کہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر وہاں کے مسلمان بھی شہید ہوں، میرے لیے وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنے یہاں کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو ادھر کے مسلمانوں کو چاہیے وہ ادھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، جو جب وہ دعائیں سنتا ہے تو کہتا ہے، وہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ یہ ساری دعائیں اس بندے کے حق میں بھی قبول کر جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، جو بھائی اس کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے انڈیا میں رہنے والے بھائیوں کے لیے یا کشمیر میں مظلومین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کا حصہ ہمیں بھی ملے گا، اور وہاں کے لوگ یہاں کے لیے کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا حصہ انہیں بھی ملے گا۔ باقی جو ہے نا ایسے شریر لوگ جو دونوں طرف پہ موجود ہیں، نہ میڈیا کو ان کو اوپر لانا چاہیے۔ پاکستان کے میڈیا نے تو ابھی ذمہ داری کا ثبوت دیا، کسی ایسے بندے کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ، میں یہ چیلنج ہے کہ کسی ہمارے پرائیویٹ چینل کے اوپر، نہ جیو کے اوپر، نہ ARY کے اوپر، نہ دنیا ٹی وی پہ، نہ سما کے اوپر آپ کو، نہ دن ٹی وی کے اوپر کہیں پہ نظر نہیں آئے گی، بلکہ پازیٹیو گفتگو نظر آئے گی۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جس بندے کی نیچر ہی اس طرح کی ہو کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو گڈ جیسچر کی بجائے بزدلی سمجھ لے، تو وہ اپنے کان سے بات نکال لے، بزدلی والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں کی 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ مرنے کے لیے تیار ہے، وہ کہتے ہیں چلو ہماری دنیا نہیں سوری، آخرت تو سمر جائے نا، ہمیشہ کی زندگی، تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل دماغ میں نہ رکھیں کہ یہ بزدلی ہے، یہ حکمرانوں کی حکمت عملی ہے کہ وہ ادھر تک، ورنہ اگر یہ عوام پہ بات ہو نا تو جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جنگ شروع ہوگی تو پھر میرے قابو میں بھی نہیں رہے گی، یہ حقیقت بات ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کو بالکل پنجابی کہوں گا کہ کان کھول کے سن لو، کنوں کڈ لو، یہ گل اپنے کانوں میں سے یہ بات نکال لیں، نکال کے دماغ تک پہنچا لیں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، ڈر والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ پاکستان آ جائیں تو آپ کو پاکستان کی صورتحال پتہ چلے تو آپ پرائم منسٹر کو دعائیں دیں جس نے عوام کو روکا ہوا ہے۔ ادروائز پاکستانی عوام جتنی جذباتی ہے اور اس طرح کے ایشوز کو لے کے بھری پڑی ہوئی ہے، یہ حکومت کے قابو میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ اور آپ لوگ جتنے بھی یہاں 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس معاملے میں کتنی جذباتی ہے، بے شک، حقیقت بات ہے۔ نہیں تو یہ مسئلہ ہے جا کے اکھاڑ کے رکھ دیں ہر چیز، تو یہ آپ اس کو بزدلی نہ سمجھیں۔ اور میں آپ کو دوسری بات یہ بھی یعنی کلیئر کٹ بتا دوں، جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا
اور وہ انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں صحیح میسج کنوے کیا تھا کہ پاکستانی عوام جو ہے نا یہ ٹیپو سلطان کے جانشین ہے، یہ مر جانا پسند کریں گے لیکن غلامی نہیں قبول کریں گے. اور یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. غلامی کا تو خیر اب تصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو الحمدللہ پاکستان کی شکل میں اور پاکستان کی جو ڈیفنس ہے اس کی شکل میں عروج دیا ہے، اس کے باوجود یہ حقیقت بات ہے، یہ پرائم منسٹر کی بات کو کوئی ہلکا نہ لے. یہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کیا یہ جملہ بول کے کہ ہم ٹیپو سلطان والا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال آئی تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بہادر شاہ ظفر والی زندگی گزاریں گے، ہم ٹیپو سلطان والی زندگی کو پریفر کریں گے. اور یہ بالکل حقیقت بات ہے. پہلے یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی جو آلموسٹ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ آبادی اسی ریجن کے اندر آباد ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہاں کی زمین جو ہے وہ اگاتی ہے. صدیوں کے بعد لوگوں نے لرن کیا ہے اور ادھر لوگ سب کانٹیننٹ میں آباد ہوئے ہیں، چاہے چائنا میں، پاکستان میں، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر. تو اب اتنی آبادی کو آپ سٹیک پہ لگا رہے ہیں اور خدا نخواستہ یہ جنگ یعنی طویل ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اگر اٹامک ویپن یوز ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ آبادی متاثر نہیں ہوگی، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات جائیں گے. اور یہ کوئی انسانیت کی خدمت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی ملک کی خدمت ہوگی. جب ملک کے عوام ہی نہیں بچیں گے، صرف زمین ہی رہ جائے گی بنجر، تو آپ نے پھر ایسے ملک کو چاٹنا ہے. دوسرا میسج میں دوں گا انڈیا کی جو عوام الناس ہے، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو ہم بالکل کلیئر کٹ ان کو یہ میسج دے دیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑنے کا. چاہے انڈیا کے اندر غیر مسلم جو آباد ہیں، چاہے مسلم آباد ہیں، ہم سب کے لیے امن کا پیغام رکھتے ہیں. اسلام تو ہے ہی امن کا دائی. بے شک. اسلام جو ہے اس کا تو مطلب ہی ہے پیس. اسلام کا جو لغوی معنی ہے وہ پیس ہے، امن اور سلامتی کے ہیں. بے شک. اور جہاں تک وہاں پہ جو مسلمان آباد ہیں تو ظاہر ہے ان سے تو ہماری ایک اسلام کے رشتے میں ایک محبت بھی وابستہ ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ دونوں طرف کی ایسی لڑائیاں ہوں کہ جن کی وجہ سے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا بھی نقصان ہو، کیونکہ تقریباً جتنے مسلمان پاکستان میں آلموسٹ اتنے انڈیا کے اندر ہیں. یہاں اگر 22 کروڑ ہیں تو 20 کروڑ وہاں پہ بھی ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہے. اور پھر انسانیت کے رشتے پہ اس سے اوپر بھی جائیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا ناحق گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو ہم تو پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ یعنی خواہ مخواہ کی اس طرح کی لڑائیاں ہوں جس کی وجہ سے ایک امن کی صورتحال خراب ہو اور لوگ اس تکلیف سے گزرے. کیونکہ جنگوں کا اینڈ جو ہے وہ تو بربادی ہوتی ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. اللہ یہ کہ بالکل کوئی ناگزیر معاملہ ہو جائے وہ الگ بات ہے. میں کوئی جہاد کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن وہ جہاد بھی ہونا چاہیے. خواہ مخواہ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو، کسی کو اوپر کرنے کے لیے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے.